پرسکون اور مطمئن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا مقدر ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ اے مولا، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے۔ درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں۔ بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ گفتگو ایسے شخص سے کریں جو آپ کا احترام کرے، مشورہ کسی ایسے شخص سے کریں جو آپ سے محبت کرتا ہو، اور قرب کسی ایسے شخص کا اختیار کریں جو آپ کے مشابہ ہو، یعنی آپ کے جیسا ہو۔ زندگی میں اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت تجربے سے پیدا ہوتی ہے، اور اکثر تجربے خراب فیصلوں سے ہی آتے ہیں۔ یہی زندگی ہے اور یہی اس کے سکھانے کا انداز ہے۔ اس لیے پچھتاوا کرنے کی بجائے اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور زندگی میں قدم آگے بڑھاتے رہیں۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے۔ جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گوا دے تو تلاش کے باوجود بھی ڈھونڈ نہیں پاتا۔ سب سے زیادہ قیمتی دل وہ ہے جس میں احساس اور جذبات ہو۔ انسان کے دل کے لیے سب سے مفید چیز لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور انہیں خیر پہنچانا ہے۔ اخلاق بھی تو رزق کی طرح ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اخلاق میں امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہائی مفلس ہوتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ہم چند لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے بے وقوف بنا سکتے ہیں، اور شاید کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بھی، لیکن تمام لوگوں کو تمام عرصے کے لیے بے وقوف بنانا ممکن ہی نہیں۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے۔ اللہ نے ہمیں جتنا لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے، ہم اتنا ہی ان کے عیبوں کو ادھیڑ ادھیڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شکر تکبر سے بچاتا ہے اور صبر بے وفائی سے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی، تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں، دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں کماتے، بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں، اور خدا کی مرضی نہ شامل ہو تو روٹی کا نوالا فائدہ دینے کی بجائے نقصان بھی دے جاتا ہے۔ غم دراصل دماغ کا بھیجا ہوا اشارہ ہے کہ آپ جو کردار ادا کر رہے ہیں اس سے وہ تھک چکا ہے، اسے بدلیں یا پھر پریشان ہی رہیں۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان اپنی ہی باتوں میں سے روشنی تلاش کر لیتا ہے، اسے کسی دوسرے سے روشنی لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اصل طاقت تو ٹھنڈا رہنے میں ہے۔ اصل طاقتور لوگ وہی ہیں جو لوگوں کی ہر رائے پر یقین نہیں کر لیتے، بلکہ اکثر باتوں کو درگزر کر جاتے ہیں، ان کو بیجا نہیں سوچتے۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور کیسے اکیلا چھوڑتا ہے؟ اس طرح کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی، جب مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ انسان دھکا دینے والے ہاتھوں کو شاید بھول ہی جاتا ہے، مگر ہاتھ بڑھا کر سہارا دینے اور اٹھا کر کھڑا کرنے والوں کو زندگی بھر نہیں بھولتا۔ بہت سے اچھے لوگوں کو ہم محض اپنی انا کی خاطر ناقدری کی دھول میں رول دیتے ہیں۔ تکلیف کے راستے پر روشنی ملتی ہے، اور روشنی کے راستے پر نور۔ مثبت رویہ ماضی کے دکھوں اور پچھتاووں سے نکلنے کا نام ہے۔ ہر وہ انسان خوش ہے جو کسی بامقصد کام میں لگا ہوا ہے،
اور اسے تعریف کی بھی خواہش نہیں۔ نیند کا تعلق جسم سے ہے اور لا علمی کا تعلق روح سے۔ جو سوتے رہ جاتے ہیں وہ کھوتے نہیں، کھو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ کچھ بھرم زندگی سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور انسان اپنی ساری زندگی میں کماتا ہی کیا ہے؟ یہی چند بھرم۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ اس کی کہی ہوئی ہر بات میں حکمت چھپی ہوئی ہے، لیکن تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ آپ میں اپنی عزت اور وقار ہونا چاہیے کہ کسی کو خود پر ترس نہ کھانے دیں۔ ہر راز ایک امانت ہوتا ہے اور ہر راز اپنے وقت پر کھلتا ہے۔ زندگی میں چند لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بار بار جینا چاہتے ہیں۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سبھی نے جانا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے توبہ کی جائے اور وہ معاف نہ کرے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ گناہ پر شرمندہ ہوا جائے اور گناہ پھر بھی اپنی جگہ اسی حالت میں رہے۔ طبقہ کوئی بھی ہو، لوگ دوسروں کی ذات پر بات کرنے کا وقت کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لیتے ہیں۔ دوسروں کے زخموں کو کریدنا اور ان سے لطف اندوز ہونا تو ویسے بھی کچھ لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ چھوٹی ذہنیت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ زندگی میں ہارنے والوں کو بہت کم لوگ یاد رکھتے ہیں۔ ہار انسان کے غیر معمولی چہرے کو بھی معمولی بنا دیتی ہے، اور جیت معمولی شکل کو غیر معمولی۔ خوددار لوگ جب کسی مقام کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دوبارہ کبھی وہاں لوٹ کر نہیں آتے۔ دنیا کبھی کسی کے غم کی وجہ سے آگے بڑھنا روک نہیں دیتی۔ یہ ازل سے دنیا کا قانون ہے۔ رک جانے والوں کا دنیا انتظار نہیں کرتی۔ بعض اوقات انہیں قدموں تلے روند کر گزر جاتی ہیں، اور بعض دفعہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی ہیں۔ دردناک یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو آنکھوں میں جگہ دیں اور وہ آپ کو اندھا کر جائے۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو کوئی دوسرا کرنے کو نہیں کہتا، ہر شخص خود ہی کر لیتا۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ وہ کہیں بھی فائز ہو۔ سخی سخی ہوگا، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ پیسہ رزق کا سب سے ادنا درجہ ہے، تندرستی رزق کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ اولاد کی نیکی بہترین رزق ہے، اور خدا کی رضا مکمل رزق ہے۔ غم ذاتی نہ ہو، یعنی اپنا نہ ہو، تو زیادہ دیر تک غمگین نہیں رہنے دیتا۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے پھر راستہ بدل لے۔ پھول ہی پھول ملیں گے، کانٹے اوروں کی راہ سے ہٹاؤ تو صحیح۔ دل تو پھر بہت معتبر چیز ہے، سنبھالنے والے تو اپنے پیاروں کے پاؤں کی مٹی بھی سنبھال لیتے ہیں۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ سکون حاصل کرنے کی کوشش چھوڑ دو، سکون دینے کی فکر کرو تو سکون مل جائے گا۔ اللہ کے فیصلوں پر تنقید نہ کرنا، سکون مل جائے گا۔ انسان کی عاجزی کی انتہا یہ ہے کہ یہ اپنی عاجزی کا اقرار کرنے سے بھی عاجز ہے۔ زندگی مسلسل امتحان ہے، یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ جس کے حصے میں رات آئی ہے، یقیناً اسی کے حصے میں چاند بھی ہوگا۔ لفظ کی دیکھ بھال نہ ہوتی رہے تو معنی باسی ہو جاتے ہیں۔ آدمی خوش نہیں ہے، یہ تکلیف کی بات ہے۔ آدمی غمگین بھی نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔
کسی انسان کو ذہنی طور پر آزاد کرنا مخلوق کی خدمت ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ انسانیت اونچے حسب و نسب کی میراث نہیں ہوا کرتی، یہ فطرت میں بستی اور تربیت کے ساتھ روح میں دوڑتی ہے۔ یہاں نفرتوں کا رواج ہے، ہمدردیوں کا زوال ہے یہ دور آتش دشمنی، یہاں جینا ایک کمال ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی بڑھا دے۔ آپ کا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہوگا اگر آپ آدھے خالی گلاس کو آدھا بھرا ہوا کہتے ہیں۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کریں، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت کو دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہرہ کر پائے۔ لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ جیسے ایک چیوٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھرتی ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں جو دوسروں کو کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ جاہل کی بکواس پر خاموش رہنا بھرپور جواب ہے۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ جذبہ سچا ہو تو راستہ نکل ہی آتا ہے۔ وہ آسمانوں پر رہنے والا رب ہمارا دکھ ہمارے ساتھ رہنے والوں سے بہتر جانتا ہے۔ جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو خدا کے ساتھ ملا جاتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ خود انسان ہے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے۔ اسے سکون دیں، چاہیے آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نہیں ملتا۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ عزت پانے کے لیے عزت دینا پڑتی ہے۔ دل کی آنکھ جب بیدار ہو جاتی ہے تو ہر چیز عیاں ہو جاتی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ ایسے الفاظ لکھیں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے۔ قبرستان کے باہر لکھا تھا، منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے۔ کیا ملا تجھے اس دنیا سے؟
اپنوں نے ہی دفنا دیا تجھے جاتے جاتے۔ لڑائی کے وقت لوگ یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے، اور صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، قبول کی جاتی ہے۔ ماضی آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو ہرگز نہ کھولیں، کیونکہ ماضی کے پاس آپ کو دینے کے لیے ماضی کے سوا کچھ نہیں۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا ہی میں مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ بدمزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس اپنی ضرورت لے کر مت جاؤ۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں۔ عقل مند کی ہستی خالص سونے کی مانند ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی قدر اور قیمت جانتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ انسان جب ناشکری کرتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز ہلکی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ آزادی کے لیے ضروری نہیں کہ تم زمین و آسمان خرید لو، البتہ یہ ضرور کرو کہ صرف اور صرف خود کو مت بیچو، اپنے کسی حصے کو مت بیچو۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے دونوں ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ آ جائے۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کے بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ نعمتوں کی بے قدری حقیقت میں ناشکری ہے۔ جس بھی نعمت کی ناقدری کریں گے وہ ایک دن آپ سے لے لی جائے گی، چاہے وہ انسان ہو، علم ہو یا کوئی بھی رشتہ۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں، خیر سیکھیں شر نہ سیکھیں۔ وقت کبھی نہیں رکتا۔ جس دن کی خوشی کے لیے انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے وہ دن بھی گزر جاتا ہے، اور جس گھڑی کے خوف سے لرزا رہتا ہے وہ بھی گزر ہی جاتی ہے۔ سمجھنا جاننے سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد جو آپ کو جانتے ہیں، مگر ایسے بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ سارا مسئلہ ہی امیدوں کا ہے جو ہم دوسروں سے لگاتے ہیں۔ اب ضروری تو نہیں جو ہم نے دیا وہ ہمیں لوٹایا بھی جائے، کیونکہ یہ تو بات ظرف کی ہوتی ہے۔ کوئی ظرف میں اعلیٰ ہوتا ہے تو کوئی انتہا کا غریب ہوتا ہے۔ ہم محبت میں ان درختوں کی طرح ہونا چاہیے جو ایک بار کہیں لگ جائے تو مدتوں وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ ہم لوگ دھڑکتے پتھر کو دل سمجھ لیتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، کبھی خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ خود کو ہر برے کام سے بچائیے کہ زندگی بہت مختصر ہے، گزر تو جائے گی لیکن اس میں کیے گئے اعمال باقی رہ جائیں گے۔ محض ایک برے دن کو اجازت نہیں دیجیے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلا دے کہ آپ ایک بری زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑیں،
کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری حیثیت سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہ گار بندے ہیں، ہمارے عیب اور گناہ بھی تو اسی نے چھپا رکھے ہیں۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت اور نشانی یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جنہیں نیند نہیں آتی انہیں معلوم ہے صبح ہونے میں کتنے زمانے لگتے ہیں، اور اللہ تمہارے مخالفین کو زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ کافی دوست ہے اور کافی مددگار ہے۔ اور جس کا کفیل اللہ ہو پھر وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے خوش اخلاقی کی وجہ سے لاکھوں میں اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان دن اور رات میں فرق نہیں کر سکتا، ایسے ہی دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں جان سکتا۔ ساتھ چلنے والے اگر مخلص ہوں تو برے وقت میں بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہمیں پیش آنے والی سختیاں، مشکلات اور مصیبتیں کتنی ہی کیوں نہ بڑھ جائیں، یقین رکھیں ہمارا رب کریم ہمیں ایسی آسانیوں، راحتوں اور کشادگیوں سے نوازے گا کہ جن کا ہمیں گمان بھی نہ ہوگا۔ متکبر آدمی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صرف نصیحت کرتا ہے، سنتا نہیں۔ جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس خدا ہے۔ گناہ دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتے ہیں، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ جب کوئی بات اللہ کے لیے چھوڑ دو تو اسے دوبارہ مت پکڑو، ورنہ پکڑ میں آ جاؤ گے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ حق کے بارے میں خاموش رہنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، جیسا کہ نادانی والی بات کہنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو، اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو۔ احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو ضائع مت کرو۔ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا افضل ہجرت ہے۔ جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ نیک لوگوں کے قریب رہنے سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ وقت کا پاسا پلٹ بھی سکتا ہے، جو تو بھی سہ سکے وہی ستم کر۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے سمجھانے والا برا لگتا ہے۔ رنگ لائیں گی تمنائیں، ذرا صبر کرو، وقت لگتا ہے دعاؤں کو اثر کرنے میں۔ محبت کی سب سے معتبر نشانی یہ ہے کہ عاشق اپنے راز محبوب پر ظاہر کرنے لگے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی زہد، یہی حسن عمل، کوئی سرمایہ نہیں تیری محبت کے سوا۔ دل میں جو تم نہیں تو کس کام کا یہ دل، تم دل میں ہو تو دولت کونین گھر میں ہے۔ کہنے دو جو کہتی ہے، دنیا کب چپ رہتی ہے۔ صبر کی منزل تو وہی طے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو۔ الہی عطا کر ایسا خوف جو نفس کو پاک کر دے، اور ایسی معرفت جو مجھ کو خاک کر دے۔ جب انسان والدین کا خیال رکھنے والا بن جائے تو
پھر اس کو دعا مل جاتی ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کوئی جواب انسان کو اس وقت تک مطمئن نہیں کر سکتا جب تک جواب دینے والے پر یقین نہ ہو۔ غور و فکر کرو اور خود کو بہترین بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کی خوبیاں تمہیں غمگین نہ کریں۔ علم اور معرفت روح کا حصہ ہے، نفس ان چیزوں کو نہیں جانتا۔ نفس خواہشات کے لیے واویلا کرتا ہے تو ان کو پورا کر دیتا ہے۔ یاد رکھ، روح کی پرورش کر، نفس کو روح پر غالب نہ کر۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی پردہ ہے جس کا نام نفس ہے۔ جب صرف ایک ہی شخص آپ کے سکون کا باعث بن جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا سکون خطرے میں ہے۔ اندھیرا ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے، عقل کو بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ اندھیرے کے شر سے پناہ مانگو۔ ایک دم میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادب اور خدمت کو اختیار کرو۔ کسی کا سخت لہجہ اس کی ساری اچھائیوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ ہر حال میں شائستہ مزاج ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بیوقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر صرف دو چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، ایک اس کا رزق اور دوسرا اس کی موت۔ دشمن وہ ہے جو تم سے تمہاری خوبیاں بیان کرے اور لوگوں سے تمہاری خامیاں۔ تم چار چیزوں سے بلند مقام حاصل کر سکتے ہو: نیک گفتاری، بلند کردار، خلوص نیت اور نیک لوگوں کی صحبت۔ سب سے بڑی باطنی بیماری ہے مایوسی۔ ظاہری بیماری تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جس نے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دیا وہ کمال تک پہنچ گیا، اور جو کمال تک پہنچ گیا وہ خیال تک پہنچ گیا۔ میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو، جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے۔ اچھے ساتھیوں کی قدر کرو، اچھے ساتھی بہت کم ملتے ہیں۔ عشق ایک جام ہے جس سے پینے والے کو اس کا ظرف دیکھ کر پلایا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ کی عطا کے لیے قابلیت ضروری نہیں، جب وہ عطا کرتا ہے تو قابلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر شخص اگر دوسروں سے پہلے اپنا عیب دیکھ لیتا تو پھر اسے اپنی اصلاح سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ رب کو کہتے ہو اپنی منزل تو رب سے پھر دور کہاں جاتے ہو؟ اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ دل کی بصیرت کا نور ہی خدا کا نور ہے، اور یہ عقل اور حس کے نور سے پاک اور بالکل الگ ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں: بنا سوچے عمل کرنا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست یعنی رب کے سامنے جلا ڈال۔ ہے فلسفہ یہی عشق کا، جہاں دل جھکے وہی سر جھکے، وہی زانوں موڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ وہ لوگ چلے گئے کہ جب آپ کے سر میں درد ہوتا تھا تو ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا۔ کچھ لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ عروج کا نشہ اور زوال کے تھپڑ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ نامعلوم راستوں پر چلنے کا پہلا اصول احتیاط برتنا ہے۔ جب آپ رحم کر کے دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے رحمان کو قبول کر لیا۔ جس انسان میں عفو و درگزر نہ ہو اسے انتظار ہلاک کر دیتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں نے جب بھی کوئی ایسا بندہ دیکھا جس پر رب کا کرم تھا اسے عاجز پایا،
پوری عقل کے باوجود بس سیدھا سا بندہ۔